اصل میں بیسیکلی یہ ایک دلدل ہے اور میرے خیال سے تو کسی کو آنا بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ چھٹی ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، اور جب باہر سے بندہ آتا ہے تو وہ زیرو یہ میک شور کر کے آئیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ بہت بڑا کاروبار سیٹ اور محنت کا صلہ آپ کو یہاں ملنے والا نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اصول یہاں پہ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنا، آپ اللہ جھوٹ آپ ایسے طریقے سے بولیں کہ اگلا سمجھے کہ آپ سچ کہ یا تو یہ بندہ بیوقوف ہے یا ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں اپنا اگر نظریہ آپ کو بتاؤں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ باہر چلے گئے ہیں تو آپ واپس مت آئیں۔ سارے اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں بگرماچ، جی ہاں، انہوں نے ہر چیز پہ اس کے بعد پھر دوبارہ یہی حالت آ جاتی ہے جی کہ پھر ویزا بھیجو جی۔ بس اب آخری حال یہی رہ گیا کہ واپس چلے جائیں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروانے لگا ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھانجے کے ساتھ۔ یہ بھانجا میرا ایسا ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہی ہے، تو میری دوستی بھی ہے اس کے ساتھ، اور ہم سعودیہ میں بھی اکٹھے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب میں پاکستان آیا سعودیہ چھوڑ کے، تو اب بھانجے کو پتہ نہیں کیا ہوا، شاید میری کاپی کر کے یہ بھی پاکستان آ گیا، اور اس کے بعد سے تقریباً ہمیں آئے ہوئے لیٹ سے کہ 6 سال، مجھے 7 سال ہو گئے ہیں، اس کو بھی شاید 6 سال 6.5 سال ہو ہی گئے ہیں۔ تو اس کے بعد آج ہم کھل کے باتیں کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں باہر پردیس سے آنے کے بعد زندگی کیسی گزرتی ہے، کیونکہ پردیس کے جانے کے تو سارے خواب دیکھتے ہیں، لیکن پردیس سے آنے کے بعد بھیانک خواب کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ تو آئیں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائیں جو پردیس سے آنے کے بعد ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام جی، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، الحمدللہ جی۔ تو ہمارے جو ناظرین ہیں چینل کے، جی جی وہ اسلامی ٹائپ کے ہیں بہت، بالکل، تو ان کے سامنے آج ہم ذرا کچھ بیان کرنا چاہیں گے۔ سب کی خواہش ہوتی ہے آج کل پاکستان میں کہ وہ باہر چلے جائیں، وہاں جا کے کمائیں، اور جانے کا سوچتے ہیں، واپسی کے ٹکٹ کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا۔ واپسی کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں سوچتا۔ ہاں جی، جب جاتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں جاؤں گا 3-4 سال یا 5-6 سال لگا کے کاریں، کوٹھیاں، جائیدادیں، بلڈنگیں یہ سب بنا کے یہ چند دنوں میں بنا لوں گا، تو پھر جناب میں عیاشی کروں گا، واپس آ جاؤں گا۔ تو کس کو کتنی عیاشی نصیب ہوتی ہے، یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج تک کیا کسی کو یہ عیاشی نصیب ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے بھی کتنے رشتہ دار ہیں جو سعودیہ میں گئے ہیں، اور ان کو وہاں پر 30 سے 40 اور 50 سال بھی ہو چکے ہیں، زندگی گزر گئی ان کی، اور وہاں پر ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم نے کیا کھویا کیا پایا، آپ بتائیں جی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں یہی کہوں گا میرا باہر کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بندے کو ایک دفعہ زندگی میں باہر جانا چاہیے، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اصل میں بیسیکلی یہ ایک دلدل ہے، جو باہر ہے وہ ایک دلدل ہے۔ جب بندہ ادھر جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس دلدل میں پھنسا جاتا ہے، تو وہ واپس آنے کا سوچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری اب زندگی یہی والی ہے۔ اور اگر وہ یہ سوچے کہ میں مطلب واپس آ جاؤں گا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں وہاں جا کے کیا کروں گا، کیونکہ اس کا سارا جو ایک لائف ٹائم کا پیریڈ ہوتا ہے وہ باہر ہی گزر جاتا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں جب بندہ آتا ہے، نہ اس کے کوئی لنک ہوتے ہیں، نہ اس کی کوئی کام ہوتا ہے اس کے پاس، صرف خالی پیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ جو کما کے آتا ہے وہ بھی پیسے وہی ہوتے ہیں جو اس نے تھوڑی بہت سیونگ کی ہوتی ہیں۔ تو واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میرے خیال سے تو کسی کو آنا بھی نہیں چاہیے۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا اپنے، کیونکہ اس ملک میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا، کیونکہ جو بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لنک بنے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ سیٹ ہیں، اور وہ دوسرا جو نیا بندہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے، اسٹرگلنگ پیریڈ ہے کہ وہ ایک کاروبار کو یہاں پہ چلا سکے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یقین کریں میں حیران ہوں کہ مجھ سے یہ آدھی عمر ہے، اور اس نے وہ سارے ایکسپیرینس بتا دیے ہیں جو کہ بالکل فیکٹ ہیں۔ یقین کریں کہ جب میں تقریباً 27 سال کا تھا آلموسٹ، جب میں سعودی عربیہ گیا تھا، 27-28 سال کا، اور وہاں پر بھی میں تقریباً 23-24 ایئرز وہاں پر رہا۔ آنے کے بعد بھی کل مجھے مکمل 7 سال ہوں گے سعودیہ سے آئے ہوئے، کل 4 جون کو۔ یقین کریں کہ جب میں واپس میں وہ تھا کہ پورا شہر میرے جاننے والا تھا، اور شہر کی جو کریم ہوتے ہیں نا، جو امیر ترین لوگ ہیں یا جو بڑے بڑے افسران ہیں، ان کے ساتھ میرے تعلقات تھے، حتیٰ کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، بڑے بڑے افسران، کوئی ریلوے کے، کوئی کہیں پہ، ان کے ساتھ میرے تعلقات تھے۔ اور جتنے بھی یہ بڑے بڑے کالجز وغیرہ تھے ان کے ساتھ جو پرنسپل تھے وہ بھی جناب اپنے دوست یار تھے۔ اور جب میں 23 سال کے بعد واپس آیا تو یقین کریں کہ جب میں ویسے تو میں چھٹی آتا رہتا تھا، لیکن وہ چھٹی ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے،
وہ تو آپ مہمانوں کی طرح آتے ہیں اور مہمانوں کی طرح آئے جناب، پیسہ خرچ کیا گھر والوں کے ساتھ جی، کھلائے پلائے اور وہ چھٹی جا رہے ہیں واپس جناب. لیکن جب آپ چھوڑ کے آتے ہیں نا، اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب آپ نے باہر نہیں جانا اور اب آپ نے پاکستان میں رہنا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب جی میں کس کے پاس جاؤں. کس کے پاس جاؤں گا. یقین کریں کہ میرے سارے کے سارے وہ لنک، وہ لوگ اتنی ترقی کر چکے. ایک وہ بندہ جو کرائے پہ چھوٹی سی بلڈنگ پہ کالج چلاتا تھا، جب میں واپس آیا تو اس نے اپنی خود کی یونیورسٹی بنائی ہوئی، اور اتنی بڑی اس کی یونیورسٹی بنی، اور دو اس کے. میں جب اس سے ملا تو اس نے کہا جی کہ یہ، میں نے کہا کہاں تک پہنچے؟ کہتا ہے یہ دیکھ لو تمہارے سامنے 70-80 لاکھ کی گاڑی ہے، اور یہ تقریباً کوئی 25-30 کروڑ کی یہ بلڈنگ ہے جس میں بیٹھا ہوں. ایک اور بھی کالج ہے میرا جہلم سے باہر، اور ساری الحمدللہ یاشی کر رہا ہوں. مطلب آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے ملک میں ہی سارا ایسٹ بنا لیا، اور جب باہر سے بندہ آتا ہے تو وہ زیرو ہوتا ہے. زیرو. اچھا اس کے بعد پھر میں اس سے حیران ہو گیا. میں نے کہا میں نے کیا کھویا اور میں نے پایا. جی ٹوٹل کر کے 23 سال کی محنت، جو گھر کا خرچہ چلتا رہا، جتنے بچے مطلب ہوئے، جو خرچے ہوئے، اور اس کے بعد جو یہ گھر بن گیا، اور باقی زیرو پہ زیرو. اب نئی طرف سے وہ لنک بنانے پڑے تو میں یقین کریں اتنا پریشان ہوا کہ میں، اب میری 2 سوچیں آئیں اس وقت. نمبر 1، یا تو مجھے باہر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، تو میں بھی اسی کی طرح کا، کیونکہ اس بندے نے مجھے کہا تھا کہ مت جاؤ، انشاءاللہ اللہ ہمیں ترقی دے گا، ہمارے جناب اپنے کالج ہو جائے گے، تم مت جاؤ. تو میں نے کہا نہیں بھائی میرا تو ویزا آ گیا، میں تو جاؤں گا. تو آج میں نے دیکھا اس کے کالج یونیورسٹیاں بن گئی، خود کی وہ مالک ہے. اور میں جناب اس کے لیے آج کل پرنٹنگ ڈیزائننگ کا کام کر رہا ہوں، اور میں اس سے کیا لے رہا ہوں، کیا حاصل کر رہا ہوں، اور وہ جناب مالک ہے اس یونیورسٹیوں کا. تو یہ بالکل ہے جی کہ یا تو آپ جائیں ہی مت، یہیں پہ محنت کریں. جو ویزے کے آپ پیسے لگاتے ہیں 30-40 لاکھ 20-25 لاکھ، اسٹیبلش کریں اپنے آپ کو یہیں پہ. کوئی ایک دکان بھی کھول لیں گے تو 10 سال کے بعد آپ یہ مت سوچیں کہ آج یہ دکان کتنی ہے، 10-20 سال کے بعد وہ کتنی ہوگی. یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں. ہمارے جہلم میں وہ لوگ جن کی چھوٹی چھوٹی سی دکانیں تھیں، آج ان کے کتنے گوداؤن ہیں جناب، اور ان کے بڑے بڑے شاپس بن چکی ہیں. اللہ رب العزت ترقی دیتا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ جب باہر سے آئیں تو یہ میک شور کر کے آئیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ بہت بڑا کاروبار سیٹ کر سکتے ہیں وہاں پر. اگر آپ کاروبار سیٹ نہیں کر سکتے تو آ کے آپ کو یقیناً کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے گا، جو آپ یقیناً پسند نہیں کریں گے، اور آپ اندر ہی اندر خون کے آنسو روتے رہیں گے، اور محنت کا صلہ آپ کو یہاں ملنے والا نہیں ہے. آپ جتنی بھی محنت کر لیں، حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اصول پہلے آپ بتائیں جی. اصول یہاں پہ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنا. آپ اللہ اکبر. جھوٹ آپ ایسے طریقے سے بولیں کہ اگلا سمجھے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. یہ سب سے بڑا ایک اس کا جو ہے نا یہاں پہ. اور جھوٹ بھی قسمیں کھا کھا کے بولیں، قسمیں کھا کے آپ نے جھوٹ بولنا ہے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے، اور وہ لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. اور اگر آپ سچ بولنے کی کوشش کریں گے کہ میں سچ بول کے کاروبار کروں اور میں سچا، تو لوگ حیران ہوں گے کہ یا تو یہ بندہ بیوقوف ہے یا ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. اگر آپ سچ بولنے کی کوشش کریں گے اور اپنی جگہ پر آپ فل ایماندار رہیں گے، اور آپ کہیں گے کہ بھائی کیونکہ ایمانداری میں حلال رزق ہوتا ہے، حلال رزق میں برکت بہت ہوتی ہے، لیکن کمانا بہت مشکل ہے. تو میں نے یہاں پاکستان یہاں آنے کے بعد لوگوں کو یہی دیکھا ہے کہ لوگوں نے دنیا کو جو ہے وہ چوز کر لیا ہے، جھوٹ بولنے کو اپنا لیا ہے، اور باقی اب وہ کچھ بھی آخرت کو بھول گئے. آخرت کو وہ تو بالکل ٹوٹل بھول چکے ہیں. اور روزانہ دفناتے بھی ہیں بندے، یہی بات ہے. جاتے ہیں جنازے بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے یہ کام رہتے ہیں. اب بندہ کرے کیا؟ میرا تو اگر میں اپنا اگر نظریہ آپ کو بتاؤں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ باہر چلے گئے ہیں تو آپ واپس مت آئیں. آپ تب واپس آئیں جب آپ کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو جائے، کیونکہ اگر آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ کو نئے سرے سے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور آپ کو اتنے پیسے بھی چاہیے کہ آپ اپنا بزنس کو اسٹیبل کر سکتے ہیں. وہ بڑا مشکل ہے آج کل. پہلے تو بزنس چلانا ہی بہت مشکل کام ہے پاکستان میں خاص طور پہ، کیونکہ یہاں پر آگے ہی وہ سارے اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں، انہوں نے ہر چیز پہ قابو کیا ہوا ہے کہ نیا بندے کے لیے بہت مشکل ہے سروائیو کرنا. اور نمبر 1 بات، نیا بندے کے لیے سروائیو. اب جب ہم لوگ باہر سے لوٹے 23 سال بعد، میں یہ 4-5 سال بعد یہ لوٹا، تو ہمارے برین واش ہو چکے تھے. ہمیں اتنا پتہ تھا کہ اتنے کے ہم پیسے دے رہے ہیں اور ہمیں ایسی چیز ملے گی، یعنی کہ وہ ہینگی پینگی وہ جو ہوتا ہے نا کہ ادھر ادھر کی چیز کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. اور یقین کریں کہ ایسے لوگوں میں پھر بیٹھنا جو کہ آپ کو آپ کے ہی قیمت سے بیچ ڈالیں، ان میں پھر بیٹھنا بڑی مشکل ہے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہی حالت آ جاتی ہے جی کہ پھر ویزا بھیجو جی. صحیح بات ہے.
اب عمر ہماری بھی نہیں رہی ہے، اس کی تو ماشاءاللہ عمر ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ بہتر سوچ لو، اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ محنت کا صلہ پاکستان میں نہیں ہے، محنت کا صلہ نہیں ہے. البتہ آپ جتنے تیز ترار، شاطر اور جتنی زیادہ جھوٹ بولنے والے، جیسے بچے نے کہا ہے، جتنی زیادہ آپ اس کر سکتے ہیں آپ کامیاب ہوگے. لیکن یہ دنیاوی کامیابی ہے، آخرت میں جا کے تو اس کا عذاب ہی عذاب ہے. اور نامہ اعمال تو ظاہر ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ جو خوب جناب وہ لکھ لکھ کے کالا کر دیا ہوگا. لیکن کریں کیا، گھر والے بھی تو خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ بس اب آخری حال یہی رہ گیا کہ واپس چلے جائیں، اور کیا ہو سکتا ہے. پاکستان یقین کریں کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے جن کے کاروبار چل رہی ہے، سیٹ ہے کاروبار. جن کے کاروبار سیٹ ہیں، جن کی ڈیلی کی آمدن 2-3 لاکھ روپیہ ہے، ان کے لیے پاکستان سے بڑھ کے امریکہ بھی نہیں ہے. یہ بات بھی لکھ لیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کے جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور 1-1.5-2 لاکھ ڈیلی کا کما سکتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ پاکستان سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی ملک نہیں ہے. باہر جب ہم رہتے ہیں تو ایک چیز تو خیر برداشت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی عزت نہیں ہوتی ہے. آپ جتنے مرضی امیر ہو جائیں آپ کی عزت نہیں ہوتی. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اس ملک سے تعلق رکھتا ہے جو بھوکا ننگا ملک ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. اور آپ بے شک ٹیشن ماریں، پینٹ کوٹ جتنے، ہم بھی بڑی بڑی ٹائیاں لگا کے جاتے تھے، عربیوں کے سامنے جا کے بیٹھتے تھے اور آخر پہ جا کے یہی کہہ دیتے تھے کہ تم اس ملک سے تعلق رکھتے ہو جو مطلب کرپشن میں دنیا میں ٹاپ پر ہے. سب سے زیادہ جھوٹے میرے سعودی نے، میرے کفیل نے، جس کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، جانتے بھی ہیں، اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا تھا کہ میں نے تو قسم کھائی ہے کہ اپنے آفس میں کسی پاکستانی کو گھسنے نہیں دوں گا. لیکن میں واحد بندہ جو اس کے آفس میں خود چھوڑ کر آیا ہوں، وہ بھی 23 سال کے بعد. 23 سال ایک کفیل کا بن کے رہنا بڑی مشکل ہے. اور پھر بھی آخرکار میں ایگزٹ نہیں لے کے آیا، چھٹی آیا اور واپس نہیں گیا. تو وہ میرا کفیل بلکہ مجھ سے ناراض ہے کہ تم اس طریقے سے گئے ہو اور تم جو ہے وہ واپس نہیں آئے. میں تمہاری تنخواہ بڑھا دیتا ہوں، واپس تو آ جاؤ. اور تنخواہ بھی بڑھا رہا تھا، 1000 ریال اور دیتا ہوں، 1000 ریال سے مطلب 75,000 اور بڑھا رہا تھا. تو ناظرین بڑی ہی مطلب یہ عجیب بات ہے یہ کہ پاکستان سے جائیں یا نہ جائیں.